حضرت یوسف اور حضرت زلیخا میں جدائی ہو گئی کہ زلیخا کی جو محبت تھی اس کا راستہ جائز نہیں تھا، تو حضرت یوسف تو بادشاہ بن گئے، زلیخا سے توجہ ہٹ گئی۔ زلیخا پر وقت وہ آیا نا، پتہ ہے تمہیں، اللہ اکبر ہے نا، اب دوسروں کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا، جہاں امیری اور غریبی میں مسافر تقسیم ہو ان کا ذکر ہی نہیں ہے، دنیا دار تاجروں کا ذکر کیا کریں، سیاسی لیڈروں کا ذکر کیا کریں، اللہ کتنی محبت کرتے۔ سنو، صوفیہ کہتے ہیں ایک دن جبریل علیہ السلام نے پوچھا، کڑوی لگ رہی ہے نا تھوڑی سی، برداشت کر لو، بعد میں کوئی میٹھی سنا دے گا۔ عرض کروں نا آپ کے سامنے، میرا یہ لہجہ نہیں ہے، لیکن مجھے کلفت ہے کہ جس قوم کو اللہ والی ہونا چاہیے تھی، آج وہ قوم اللہ کو چھوڑ کے سب کی ہے، اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ والا بننا تھا ہمیں، ہم اللہ والے نہیں بنے، باقی سب کے بن گئے، نفس کے بن گئے، بیوی کے بن گئے، بچوں کے بن گئے، سب کے بن گئے۔ جتنی محبت بچوں سے کرتے ہو اتنی اللہ سے نہیں کرتے ہو، برا مت ماننا، اور اگر کرتے ہو تو میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ بچے نے کہہ دیا ابو آئی فون لینا ہے 2.5 لاکھ دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ اور اللہ کی مسجد میں بیٹے کو 2.5 لاکھ دیا، دل پہ بوجھ نہیں ہوا، اور اللہ کی مسجد میں چندے میں 10 کی نوٹ بھی دیتے ہو تو دیکھ کے دیتے ہو جو کہیں نہیں چلے گی، انہیں یہاں چلائیں، ہنسنے کی بات نہیں۔ ہاں ماشاءاللہ، اچھا، بہت اچھا، 2 کروڑ کی مولانا مسجد بنا رہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ میں مولانا سے بھی گزارش کرتا ہوں، معافی کے ساتھ 2 کروڑ کی مسجد بنانے کی بجائے 50 لاکھ کی بناؤ، 1.5 کروڑ میں اچھا ادارہ قائم کرو مولانا، ہاں، دنیا بھی ہو دینی بھی ہو، اس لیے کہ بہت معافی کے ساتھ 2 کروڑ کی بناؤ کہ 3 کروڑ کی بناؤ، جمعہ کے آدھے گھنٹے کے علاوہ اور مسجد کا کام کتنا ہے بتائیے؟ جتنے بھی آتے صرف جمعہ کے دن آتے ہو، بھی اس 80% 2 رکعت پڑھے، بڑی بناؤ مسجد، میں منع نہیں کر، مسجدیں بناؤ، الحمدللہ ہم بھی بناتے ہیں، آپ بھی بناؤ، لیکن مسجدوں کو جتنا بنانا ہے، جتنی ضرورت اتنا بناؤ۔ اس وقت لڑکیوں کے ادارے، لڑکوں کے ادارے، اسکول، کالج، اس مدرسے، اس کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وجہ ادارے سلامت رہیں گے تو مسجد آباد رہے گی، ورنہ اس مسجد میں اچھے نماز پڑھانے والے بھی نہ مل سکے۔ ہاں، پوری زندگی وارث پاک کو کوئی امام نہ مل سکا، امام وارث پاک کہتے تھے نماز پڑھتے تھے، جماعت سے نہیں پڑھتے تھے، تو ظالموں کو یہ خوف ہو گیا، کہتے تھے نماز ہی نہیں پڑھتے، کہا وہ پڑھتا ہوں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتا، کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ تو پڑھے ہمارے امام کے پیچھے۔ لوگ یہ بھی ضد رہتے کہ ہمارے امام کے پیچھے پڑھو، او بھائی ہمارا ایک معیار ہے، ہر ایک کا ایک معیار ہے نماز پڑھنے کا، جس کا عشق رسول جس مقام پر پہنچا اس کا وہ معیار ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے امام، او بھائی ہمیں جب تم مشرک کہتے ہو تو پھر ہمیں ضد کیوں کرتے ہو اپنے پیچھے کھڑے کرنے کے لیے؟ مشرک کو تو نماز کے لیے کیوں کہتے ہو؟ مشرک کو تو پہلے توحید کے لیے کہنا چاہیے نا، کلمہ پڑھانا چاہیے نا، مشرک بھی کہتے ہو، پھر بھی تمہیں غصہ ہے کہ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، لیکن وارث پاک تو کسی کے پیچھے نہیں پڑھتے۔ ایک دن زبردستی لوگ لا کے کھڑا کر دیے تو سلام پھرنے کے بعد کہتے ہیں مولانا بہت دوڑا ہے بڑھاؤ کو آپ، ہاں بہت دوڑا ہے بڑھاؤ کو، آپ کے پیچھے کھڑا تھا تو جدھر امام جا رہا تھا ادھر میں بھی جا رہا تھا، امام تو کرانہ دکان پہ کبھی پہنچا، کبھی بکری کے چارے کے لیے پہنچا، کبھی بچے کی اسکول کے فیس کے، تو میں جدھر امام، تو اتنا بوڑھا تو دوڑ نہیں سکتا نا، کہا کہ اب مجھے کسی کے پیچھے کھڑا نہ کرنا، اگر جماعت کے ساتھ مجھے نماز پڑھتا دیکھنا ہے تو شیخ المشائخ علی حسین اشرفی جیسا امام لا کر کے دو تو پھر میں جماعت سے نماز پڑھاؤں۔ وہ علی حسین اشرفی جس کے بارے میں میرا امام بریلی کا قلندر کہتا ہے، اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوبا، اے نظر کردہ وہ پروردہ سہ محبوبہ، بہرحال ایک الگ سا عنوان ہے۔ عرض کیا کر رہا ہوں، توجہ فرمائے، اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک دن جبریل علیہ، صوفیہ کہتے ہیں، ایک دن جبریل علیہ السلام نے پوچھا اللہ تو اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا؟ یہ کہاں بات بیان کی ہے؟ کس نے بیان کی ہے؟ امام شرف الدین یحییٰ منیری نے اس کو بیان کیا۔ میں تھوڑا حوالہ بھی پڑھ دوں ساتھ میں تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ امام شرف الدین یحییٰ منیری، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، وہ فرماتے ہیں، وہ لکھ کے جبریل علیہ السلام نے پوچھا اللہ تو اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے؟ اب اندازہ کر لو کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ہم تمہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے،
جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام میں جدائی ہوئی تو 50 سال تک کے حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی محبت میں روتے روتے آنکھیں سفید کر لی. 50 سال کے بعد یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو فرشتوں نے کہا مولا میرے اللہ یہ جو باپ بیٹے 50 سال کے بعد مل رہے ہیں مولا یہ اتنی لمبی جدائی کے بعد کیسے ملیں گے؟ اس منظر کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ منظر کیا ہوگا. اللہ نے کہا جاؤ دیکھو. تو جب حضرت یوسف اور یعقوب ایک دوسرے سے ملے تو ایک دوسرے کے بغل گیر ہوتے ہوئے باہوں میں بائیں ڈال کے روتے روتے بے ہوش ہو گئے. تو حضرت جبریل نے کہا مولا یعقوب تو یوسف سے کتنی محبت کرتا ہے, کوئی اس سے زیادہ کس سے پیار کر ہی نہیں سکتا. تو قدرت نے جواب دیا جبریل جتنا یعقوب یوسف سے محبت کرتا ہے اس سے زیادہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں. ایسا اللہ جو تم سے اتنا پیار کرے, تم اس اللہ سے اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار نہیں کرتے. بچوں کے لیے کما رہے ہو 8-8 گھنٹے محنت کر کے, اللہ کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکال سکتے. ذرا بتاؤ نا میرے بھائی. تو یہ اللہ ہے, اللہ ہے. تو عرض کیا کر رہا تھا, حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے تو ایک بات یاد آ گئی. حضرت یوسف اور حضرت زلیخا میں جدائی ہو گئی کہ زلیخا کی جو محبت تھی اس کا راستہ جائز نہیں تھا. تو حضرت یوسف تو بادشاہ بن گئے, زلیخا سے توجہ ہٹ گئی. زلیخا پر وقت وہ آیا نا, پتہ ہے تمہیں؟ اللہ اکبر. امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت زلیخا گھر سے بھی نکل گئی اور بھاکا کشی اور بہت غربت اور تنگ دستی میں ان کی عمر گزری. میں تو یہ نہیں کہتا کہ وہ گنہگار تھی یہ تھی, استغفر اللہ نہیں کہتا, لیکن ایک بات یاد رکھنا, جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں اللہ ان کا بڑھاپا بہت سخت لاتا ہے. جوانی میں گھمنڈ کرتے ہو, گندی فلمیں دیکھتے ہو, گندی پکچریں دیکھتے ہو, حرام کام کرتے ہو, سنو غور سے سنو, جو جوانی میں جرائم کرے گا اللہ اس کا بڑھاپا بہت دردناک لائے گا. بزرگوں نے لکھا اگر وہ بھیک مانگے گا تو لوگ اس کو بھیک نہیں دیں گے. ابن رجب حنبلی نے لکھا, ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں کہ حضرت سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے بازار سے گزر رہے تھے, ایک بڈھا بھیک مانگ رہا تھا, لوگ اس کو بھیک نہیں دے رہے تھے. تو مریدوں نے کہا حضرت یہ بغداد والے کتنے بے غیرت ہو گئے, بے مروت ہو گئے کہ اس بڈھے کو بھیک نہیں دیتے. جنید بغدادی کہتے ہیں بڈھے کو بھیک نہیں دیتے, یہ بے غیرت نہیں ہوئے, یہ بڈھا پاپی ہوگا, پاپی, اس نے جوانی میں پاپ کی ہوں گے اس لیے اس کو بڑھاپے میں بھیک نہیں مل رہی ہے. جب لوگوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ واقعی ایسا تھا. یاد رکھنا آج جوانی کے نشے میں مسجدوں سے دور, گناہوں سے قریب, زنا کے اڈوں کو, شراب کے اڈوں کو, جوؤں کے اڈوں کو, لڑکی بازی, لڑکے بازی, اس میں زندگی گزار رہے ہو, راتوں کو عیاشیوں میں گزار رہے ہو. سنو, جوانی جانے کے لیے آتی ہے, یہ جوانی ایک دن چلی جائے گی, ہر وقت جوانی نہیں رہے گی. بڑھاپا اتنا دردناک ہوگا, شراب پینے والوں, نشہ کرنے والوں, ماں باپ کو ستانے والوں, بہنوں پہ ظلم کرنے والوں, پڑوسیوں کو ستانے والوں, لوگوں پہ ظلم کرنے والوں, جوانی میں پاپ اور جرائم کرو گے تو بڑھاپا اللہ اتنا دردناک دے گا کہ بھیک مانگو گے تو بھیک نہیں ملے گی, بستر میں تڑپو گے, رو گے, موت مانگو گے تو موت نہیں ملے گی. یاد رکھنا میں بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, بزرگوں کے لکھے ہوئے جملے ہیں. جوانی کو گندگی میں مت گزارو, توبہ کر لو, نیکیوں کی طرف آؤ, اچھی عمل کی طرف آؤ. تو اللہ اکبر. زلیخا کو کون سے دن آ گئے؟ یوسف علیہ السلام تو پاک دامنی کی برکت سے بادشاہ بن گئے, زلیخا کھانے کو محتاج ہو گئی. اب زلیخا روتے روتے بوڑھی بھی ہو گئی, بینائی بھی کمزور ہو گئی. تو زلیخا, اس کا ایک بت تھا, اس کا خدا تھا, معبود باطل اس کا. تو اس کو کہتی یا صنمی, یا صنمی, یا صنمی,
مجھے ملا دے میرے محبوب سے، مجھے ملا دے میرے محبوب سے، یعنی اپنے خدا کو کہتی ملا میرے محبوب سے، ملا میرے محبوب سے۔ ظاہر سی بات ہے جو اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتا تو وہ کیا ملا سکتا تھا محبوب سے؟ زلیخا سنمی 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 کر رہی تھی، ایک دن غلطی سے زلیخا کی زبان سے نکل گیا یا سمدی یا سمدی، یا سمد تو اللہ کا نام ہے نا، سنمی کہہ کر راتوں دن مانگتی رہی نہ ملا، لیکن ایک دن غلطی سے نکلا یا سمدی میرے محبوب سے مجھے ملا دے۔ اللہ نے کہا فرشتوں یوسف کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے زلیخا کے گھر کی طرف پھیر دو۔ فرشتوں نے کہا مولا اس نے غلطی سے تجھے پکارا ہے۔ میرے رب نے کہا مجھے پکارا تو ہے نا، جو مجھے پکارتا ہے میں اس کے کام بنا دیتا ہوں۔ مجھے بتائے تو صحیح، میرے اللہ کی چوکھٹ سے کوئی جاتا ہے خالی ہاں؟ ارے اس نے غلطی سے پکارا سمدی کہہ کے، خدا نے اس کے کام بنا دیے۔ وہ مومن نہیں تھی، مشرک تھی، مشرک نے غلطی سے پکارا، خدا نے اس کی مراد پوری کر دی۔ تم تو محمد الرسول اللہ کے امتی ہو، اگر ان کے وسیلے سے پکارو گے تو خدا تمہاری مرادیں نہ پوری۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن بصری خطاب کرتے کرتے کہہ رہے تھے لوگو اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو دیتے رہو دیتے رہو، ایک نہ ایک دن دروازہ کھل جائے گا۔ پردے کے پیچھے عورتیں بیٹھ کے تقریر سن رہی تھی، ایک بوڑھی کپ کپی والی آواز نکلی، کہا حسن بصری کیا کہہ رہے ہو، ذرا ہوش سے کہو۔ عورتوں سے لقمہ آیا تقریر میں، حسن بصری کیا کہہ رہے ہو، ذرا ہوش سے کہو۔ تم کہتے ہو کہ اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو کبھی نہ کبھی کھل جائے گا۔ میرا سوال ہے حسن، یہ تو جواب دو کہ اس نے دروازہ ہی بند کب کیا ہے؟ تم دروازہ کھلنے کی بات کرتے ہو، اس نے دروازہ ہی بند کر۔ ارے سب کے در بند ہوتے ہیں، میرے رب کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ سب بادشاہ دروازے بند، یہ اللہ ہے۔ اللہ کے قریب آؤ، اور اللہ کے قریب کیسے آؤ گے؟ عمل کی برکت سے، بغیر عمل کے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، یعنی نیک عمل بھی کرو اور اللہ کے مقبول بندوں کو بھی وسیلہ بناؤ۔ میرے بھائیوں ہمارے پاس مقبول بندے تو وسیلے کے طور پہ ہیں، عمل کی طرف بھی تو آ جاؤ۔ آئیے نا، نماز سب سے بڑا وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، نماز سب سے بڑا وسیلہ ہے خدا کے قرب کا، صدقہ وسیلہ ہے، استغفار وسیلہ ہے، درود شریف وسیلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا، اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اچھا عمل کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھے عمل میں سب آتا ہے، کسی کو دیکھ کے مسکرا دو یہ بھی اچھا عمل ہے، رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دو یہ بھی اچھا عمل ہے، کتے کو پانی پلا دو یہ بھی اچھا عمل ہے، چڑیا کو پانی پلا دو یہ بھی اچھا عمل ہے۔ حضرت امام شرف الدین یحییٰ منیری لکھتے ہیں اپنی کتاب مکتوبات 2 صدی میں کہ رابعہ بصری کو جتنے مرتبے ملے، توجہ کر، رابعہ بصری کو جتنے مرتبے ملے، کیوں ملے پتہ ہے؟ انہوں نے ایک دم توڑتے کتے کو پانی پلا دیا تھا، اس لیے صرف کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو رابعہ بصری بنا دیا۔ اگر کتے کو پانی پلا دے رابعہ تو وہ قلندر بن جاتی ہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، سوچو اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے علماء کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا۔ جب لوگ سنتے ہیں نا کہ کتے کو پانی پلانے پر یہ ملا اور یہ ملا اور یہ ملا، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ کتے کو روٹیاں دینے لگتے ہیں۔ ارے ظالم، ماں دوا کے لیے ترس رہی ہے تو کتے کو روٹی کھلا رہا ہے؟ ارے کتے کو پانی پلانے کی فضیلت اس لیے بتائی گئی تھی تاکہ تجھے پتا چلے کہ جب کتے کو پانی پلانے پہ یہ ملتا ہے تو ماں باپ کی خدمت پہ کیا ملے گا، عالم کی خدمت میں کیا ملے گا، پیروں کی خدمت میں کیا ملے گا، بزرگوں کی خدمت میں کیا ملے گا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں آؤ، نیکی کی طرف آؤ، نیکی کی طرف قدم بڑھاؤ۔ کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ گھنٹوں یہ جلسے میں بیٹھنے والے میرے بھائی آج سے نماز پڑھنے کا عہد کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں
اللہ کا قرب چاہنے والے کتنے لوگ ہیں جو آج سے انشاءاللہ پابندی سے نماز پڑھیں؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشے. گفتگو کے درمیان کوئی بھی غلطی مجھ سے ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مدرسے کی دستار بھی ہے. اللہ مدرسے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی دے. مسجد کا کام جلدی سے پورا ہو جائے. مولانا نور الہدیٰ صاحب محنت فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ. دیکھیے علامہ وسیع احمد صاحب وسیم صدیقی وہ انہوں نے مدرسے کے لیے اچھا ماشاءاللہ وائس پرنسپل سابق ہاں ماشاءاللہ جامعہ اسلامیہ روہنائی تو انہوں نے 10,000 روپیہ مدرسے کو دیا ہے. مدرسوں کا خیال کرو, مسجدوں کا خیال کرو, علماء کا خیال کرو, ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرأت میں فارغ ہونے والے محترم قاری ضیاء الرحمن صاحب ابن محمد شفیق سیتاپور, قاری محمد فیضان ابن محمد ظہیر خان سیتاپور, قاری شاہ فہد ابن محمد نسیم بارہ بنکی, قاری اسفران بن اسرائیل شاہجہاں پور, قاری فیصل شیخ ابن ناظر علی عرف سجن سیتاپور. حفاظ جو حافظ حضرات فارغ ہو رہے ہیں اس میں سب سے پہلا نام حافظ محمد لقمان ابن مرشد الدین سیتاپور, حافظ محمد اویس رضا ابن مولانا نور الہدیٰ صاحب قبلہ, حافظ محمد نعمان ابن مولانا مولوی صغیر احمد صاحب قبلہ سیتاپور, حافظ محمد ظفر الدین ابن میر حسن سیتاپور, حافظ الطاف ابن ادریس خان سیتاپور. میں گزارش کر رہا ہوں بھائی محترم فیضان برکاتی سے کہ وہ آئیں اور یہ دستار بندی کے مناظر ہو رہے ہیں. آپ 2-3 اشعار پڑھیں, اس کے بعد آپ خود ہی صلاۃ و سلام پڑھیں. بھائی محترم فیضان برکاتی. فیضان بھائی لیجیے.